ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور سیٹھی صاحب سے اب ایک اور معاملہ ڈسکس کرتے ہیں جس کے اندر سیٹھی صاحب کی بھرپور انوالومنٹ رہی ہے، بلکہ آپ کو سیٹھی صاحب آپ کو پرسنلی بڑا رگڑا لگا ہے اس کے اندر۔ اب ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک جرنلسٹ کو اٹھایا گیا اور ان کو رف اپ بھی کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور انفیکٹ ہیوملیٹ کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ اب امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ بہت سے ایک پروگرام پرسوں بھی دنیا نیوز پہ ہوا ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا، اس میں بھی بات ہوئی تو ایک جو پریڈومیننٹ ویو آ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایجنسیز کا یہ جو سٹائل ہے اس طرح کی حرکت کا یہ ایجنسیز کرتی ہیں، ایجنسیز کرواتی ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جی کہ اس اخبار سے جو تکلیف ہے وہ شاید حکومت کو بھی ہے، تو حکومت بھی اس طرح کروا سکتی ہے۔ اب پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سے کیا گیا ہے یہ سٹائل جو ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور آپ بتانا بھی چاہیں گے شاید، یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ منیب، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ دوسری یہ بات کہ یہ میڈیا کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تیسری یہ بات کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ ایک شخص کے خلاف میڈیا کا رپورٹر اور میڈیا ایز این انسٹیٹیوشن اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ تین باتیں عمر سے میں نے بات بھی کی تھی اور اپنے فل سپورٹ کا اظہار بھی کیا۔ میں دراصل ایک ہمارا ادارہ ہے ساؤتھ ایشیا میڈیا کمیشن، یہ سارے ساؤتھ ایشیا کی ساک کنٹریز کا ادارہ ہے، اس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں۔ تو یہ میرا فرض بھی ہے کہ میں میڈیا کے اوپر جب اس قسم کا تشدد ہوتا ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں اور ہر قسم کی وائلیشن کو میں پروٹیکٹ کروں اور ڈیفینڈ کروں اور پروٹیسٹ کروں۔ ٹھیک ہے؟ تو اینڈ دس از اے ویری بگ آرگنائزیشن، تو بڑی زیادتی ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا، اسی قسم کا حملہ ایک اور اسی میڈیا گروپ کے ایک جرنلسٹ کے خلاف ہوا تھا اور ان کو بھی ہاسپٹلائز کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک دن کے لیے ہاسپٹلائز ہو گئے تھے، ان کی کافی پٹائی کی گئی تھی اور وہ بھی پھر بعد میں پبلک میں نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ کس نے کیا اور کیسے کیا، مگر انہوں نے پرائیویٹلی بتا دیا تھا۔ جیسے آج ہم ایک کنسنسس یہاں میڈیا میں ڈیولپ ہو گیا کہ یہ کسی ایجنسی نے کیا ہے۔ اب ایجنسیوں کے بارے میں اور حکومتوں کے بارے میں آپ نے سوال بھی پوچھ لیا کہ یہ گروپ جو ہے میڈیا کا اس میں، اور یہ صاحب جو ہیں چیمہ صاحب، انہوں نے حکومت کے خلاف آرٹیکلز لکھے، فوج کے خلاف بھی لکھے۔ خلاف سے مراد یہ کہ تنقید کی، ان کی پالیسیز کی تنقید ہوئی، پریکٹس کی تنقید ہوئی۔ تو عمر چیمہ جو ہے اس نے کسی ایک یا دو کوئی فوکس کر کے ٹارگٹ کر کے اور پرٹیکولرائز نہیں کیا، تو اس نے اپنا کام کیا۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ ایجنسیاں جب یہ کام کرتی ہیں اور حکومت جب یہ نان ایجنسی کے ذریعے کام کرتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ جب بھی حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے تو وہ کسی لیگل چیز کا سہارا لیتی ہے، چینلز بند کرتی ہے، پیمرا کا سہارا لیتی ہے، اخبار بند کرتے تھے تو پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا سہارا لیتے تھے۔ کسی نہ کسی چیز جگہ پہ گورنمنٹ ایکسپوز ہو جاتی اور وہ اس قسم کی چیز کبھی نہیں کرتی کہ کسی کو پکڑ کے لے جائے اور مار پٹائی کر کے شیو کر کے ہیڈ اور پھر چھوڑ دے۔ وہ یا تو پھر قانون کے مطابق کیس کرتی ہے یا کیس ڈراپ کر دیتی ہے اور وڈرا کر لیتی ہے۔ اور حکومت کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ روک دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا پریشر ڈالنے کے لیے۔ تو ہم اب میڈیا میں، ہمیں ساری زندگی ہوگی میڈیا میں، وی نو کہ حکومت جب کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے اور کیا کر سکتی ہے اور اس کے آگے نہیں کر سکتی۔ پھر جب ایجنسیاں یا نان سٹیٹ ایکٹرز جب کرتے ہیں تو وہ کس قسم کی خطرناک قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وہ آئیں گے، لوگوں کو مار دیتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں، دفتروں کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، اور بھی جگہ پہ ہوا۔ میڈیا کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں آ کے تباہ کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایسی چیزیں جرنلسٹ کے خلاف ہوئی ہیں، اسلام آباد میں ہوئی ہیں۔ جب ایجنسیاں کرتی ہیں تو وہ غیر قانونی حرکت کرتی ہیں 90% آف دا ٹائم، بیکاز ایجنسیاں ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتی قانون کے مطابق۔ انہیں ہمیشہ قانون کا سہارا لے کے پولیس کے ذریعے جو بھی کارروائی کرنی ہو پولیس کے ذریعے کرنی پڑتی ہے۔ لیگل کورس آف ایکشن، لیگل کورس نہیں، صرف انڈر مارشل لا یا آرمی لا کے تحت وہ کچھ کارروائی کر سکتی ہیں جس میں انہیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر پھر اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور وہ ISI آ جاتی ہے، مگر انٹیلیجنس بیورو یا اسپیشل برانچ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے، انہیں پولیس کے ساتھ سب کام کرنا پڑتا ہے اور
ان کو کوئی لا نہیں ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرے فرام دیٹ. ویئر ایز ISI جب کام کرتی ہے یا ملٹری انٹیلیجنس کرتی ہے وہ ملٹری لا کے تحت جس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے, وہ اس کے تحت ڈو سو ود امپیونٹی. امپیونٹی, اور وہ ہائی کورٹس میں بھی اس کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ ان کو وہ چیلنج کر سکے. البتہ سپریم کورٹ میں تو خیر جورسڈکشن ہے ہی ہے. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں جس کے تحت میں یہ آپ کو ساری باتیں کر رہا ہوں. اباؤٹ یہ کیس ہے, یہ کیوں ایجنسیوں کا کیس ہے, اور یہ اس میں کیا یہ IB کر سکتی تھی یا ISI کر سکتی تھی یا MI کر سکتی تھی. یہ تینوں میں سے ایک نے کیا. یہ مطلب آپ یہ کنکلوڈ کریں کہ ایجنسیوں میں سے کسی ایک نے یہ کیا, اور یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے. اچھا, اگر عمر چیمہ نے حکومت کے خلاف لکھا ہے تو میں آپ کو 100 لوگ اور بتا دیتا ہوں جنہوں نے حکومت کے خلاف لکھا ہے. مگر اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ ISI یا MI کے خلاف یا آرمی کے کسی ادارے کے خلاف اگر کسی جرنلسٹ نے لکھا ہو تو شاید مجھے یہ پہلی انگلی کے اوپر ہی میری ختم ہو جائے وہ گنتی. تو اس لیے یہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ فوکس چیز ہے. اور میرا خیال ہے یہ باہر اگر آپ بات کریں تو میڈیا کے اندر کسی سے بھی بات کریں تو یہی ایک کنسنسس ہے کہ یہ یا MI نے یا ISI نے کیا, اور یہ IB نے بھی نہیں کیا. IB نے بھی نہیں کیا. پوچھئے کیوں؟ یہ اب سرکمسٹانشل باتیں میں کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنا ایک کیس سناتا ہوں جس میں بڑی دلچسپ ISI, IB اور پولیس اور سپریم کورٹ کا رول ہے, اور یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اس میں. نواز شریف صاحب کے دور میں 99 میں مجھے گھر سے اٹھا لیا گیا. مجھے اٹھانے والے پولیس کے کارکن تھے, پولیس مین تھے, پنجاب پولیس کے. لوکل تھانے سے کچھ لیے گئے تھے, کچھ دوسرے تھانے سے لیے گئے تھے. ان کو سپروائز IB کر رہی تھی. ISI کا نام و نشان نہیں تھا اس آپریشن کے جس میں مجھے اٹھایا گیا. بعد میں ہم بات کریں گے کیوں اٹھایا گیا اور کیا ہوا. مجھے لے گئے یہ کسی تھانے میں, اور وہاں میں سیمی بے ہوش کنڈیشن میں تھا. انہوں نے کافی مارا پیٹا تھا اس سے پہلے, مجھے پھینک دیا. جب مجھے ہوش آئی تو ایسے لگا کہ کافی گھنٹے گزر گئے. غالباً کیونکہ وہ آنکھ پہ پٹیاں وٹیاں باندھی بھی ہوتی ہیں اور ہاتھ کڑیاں لگی بھی ہوتی ہیں اور ہر قسم کی اوپر وہ پھینکا ہوتا ہے سر کے اوپر, تو آپ کو کرمنل سے بھی بری طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں, مین ہینڈل کرتے. تو ایک سٹیج ایسی آئی جیسے جب کہ مجھے انہوں نے ہینڈ اوور کیا, مجھے گاڑی میں کسی گاڑی میں بٹھایا. ہاں, مجھے اتنا پتا تھا کہ میں وہ چل کے مجھے پکڑ کے لے گئے. پھر سیڑھیاں سے میں نیچے اترا, کیونکہ اوپر تو تھا, آنکھیں بند تھی, کان بند تھے, مگر مجھے انہوں نے دروازہ کو کسی نے کھولا, مجھے دھکا دے کے گاڑی میں بٹھایا, ڈلیور کیا. اب یہ بریک آ گئی, یہ بڑا, اب میں آپ کو پوری یہ بتانا چاہوں گا, یہ بریک آ گئی ہے کیونکہ یہیں سے کہ جب آپ کو ڈلیور کیا یہاں سے ہم لیں گے. ناظرین, یہ بڑا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے اور اس کی ریلیونس بھی ہے اس ریسنٹ انسیڈنٹ کے ساتھ. اور یہ بھی سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر یہ ایجنسیز انوالوڈ ہیں تو پھر ایجنسیز اس طرح کی حرکات کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا. ایک بہت بڑا سوال ہے, اس کو ہم اٹھائیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ